1947 کا سال تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے صرف ایک ملک نہیں ایک قوم کی تقدیر بدل دی۔ آج بھی جب ہم پارٹیشن کا ذکر کرتے ہیں تو آنکھوں کے سامنے خون سے بھرے مناظر آ جاتے ہیں، لوگوں کا قتل عام، لاریوں میں لاشیں اور عورتوں کی چیخیں۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پارٹیشن آخر ہوا کیوں؟ کیا یہ صرف برٹش کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی تھی، یا یہ محمد علی جناح کا ضدی فیصلہ تھا، یا پھر یہ تقسیم ضروری تھی ایک ایسے نظام کے خلاف جو مسلمز کے مذہبی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کو کبھی نہیں مانتا تھا؟ تاریخی طور پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1857 کے بعد ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہندوؤں اور مسلمز نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی کی، مگر اس کے بعد برٹش نے سمجھ لیا کہ ان دونوں قوموں کو الگ الگ رکھنا ہی ان کی حکومت کے لیے بہتری کا سبب بنے گا۔ اس لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا نظام شروع کیا۔ ہندوؤں کو ان کی تعداد کی وجہ سے زیادہ افراد اور ریسورسز میں رعایت ملتی گئی، جبکہ مسلمز کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ سر سید احمد خان نے اسی وجہ سے مسلمز کو ایجوکیشن اور پولیٹیکل اویئرنس کی طرف لانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ بنا تعلیم اور سیاسی شعور کے مسلمز ہمیشہ ہندوؤں اور برٹش کے درمیان پس کر رہ جائیں گے۔ کانگریس کا آغاز 1885 میں ہوا، لیکن چند ہی سالوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پارٹی اصل میں ہندو میجورٹی کے مسائل کو سامنے لاتی ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا بنا لینا بھی اسی سوچ کا ہی نتیجہ تھا۔ مسلمز چاہتے تھے کہ ان کی الگ پہچان کو تسلیم کیا جائے، ان کو سیاسی اور مذہبی آزادی دی جائے اور ان کی آواز کو سنا جائے۔ مگر کانگریس کے لیڈرز، خاص طور پر گاندھی اور نہرو، ایک ایسے ہندوستان کا تصور کرتے تھے جہاں ہندو میجورٹی اپنے مقصد کے مطابق رولز بنائے اور مائنورٹیز ان کے مطابق چلتی رہے۔ اس اپروچ میں برابری کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ کے ذریعے مسلم لیگ اور کانگریس نے مل کر برٹش کے خلاف ایک جوائنٹ سٹانس لیا، مگر گاندھی کی کانگریس نے 1920 کے بعد مسلمز کے مسائل سے آنکھیں چرانا شروع کر دی۔ خلافت موومنٹ میں مسلمز نے گاندھی کا ساتھ دیا، لیکن برٹش نے ترکی کی خلافت ختم کی تو گاندھی نے اپنے فائدے کے لیے مسلم کا استعمال کر کے موومنٹ سے پیچھے ہٹ۔ تو یہاں سے مسلمز نے محسوس کیا کہ ہندو لیڈرشپ ان کا ساتھ کبھی نہیں دے گی جب بھی ان کے حقوق کی بات آئے گی۔ 1930 کے الہ آباد ایڈریس میں علامہ اقبال نے پہلی دفعہ یہ کھل کر کہا کہ مسلمز ایک الگ قوم ہے جن کا دین، کلچر، تاریخ اور زندگی کا نظام مختلف ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ویژن اصل میں ایک اسلامک اسٹیٹ کا بلو پرنٹ تھا، جہاں اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک مکمل زندگی کا نظام ہو۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلم لیگ نے سیریسلی طور پر یہ سوچنا شروع کیا کہ ہندوستان میں مسلمز کبھی بھی برابری کے ساتھ نہیں جی سکتے۔ 1937 کے الیکشنز نے اس بات کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا۔ کانگریس کو مکمل کامیابی ملی اور انہوں نے الگ الگ ریاستوں میں اپنی حکومت بنا لی، مگر انہوں نے اپنے ایکشن سے ثابت کر دیا کہ یہ حکومت صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ اردو زبان پر پابندی لگائی گئی، اسکولوں میں ہندو کلچر اور گیت غزلوں کو زبردستی تھوپا گیا، اذان، قربانی اور مذہبی آزادی کو بند کرنے کی کوشش کی گئی، مسلم اسکولز، مدارس اور مساجد کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر مسلمز میں غصہ پھیل گیا۔ ان کو محسوس ہوا کہ اگر یہ سب کانگریس صرف 6 مہینوں میں ہی کر سکتی ہے تو اگر پورے ہندوستان میں ہندو راج آیا تو کیا ہوگا۔ اسی دوران محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے وہ کانگریس کا حصہ تھے، لیکن ان کو کانگریس کے ڈبل سٹینڈرڈ سمجھ آ گئے۔ محمد علی جناح نے سیکولرزم کا دعویٰ کیا تھا، مگر ان کو سمجھ میں آیا کہ ہندو میجورٹی کبھی بھی مسلمز کو برابری کا مقام نہیں دے گی۔ جناح نے پھر مسلمز کے حقوق کے لیے لڑنا شروع کیا۔ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا ہسٹورک سیشن ہوا، جہاں پاکستان ریزولوشن پاس کی گئی۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ ریزولوشن میں کہا گیا کہ مسلمز ایک اللہ قوم ہیں اور انہیں ایک الگ ہوم لینڈ دیا جائے جہاں وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے عین مطابق گزار سکیں۔ کانگریس اور ہندو میڈیا نے اسے کمیونل اور فسادی فیصلہ کہا، مگر اصل میں یہ فیصلہ ان سارے ظلموں کے خلاف تھا جو مسلم مائنورٹیز پر کیے جا رہے تھے۔ ہندو لیڈرشپ نے ہر موقع پر مسلمز کے حقوق کا مذاق اڑایا۔ گاندھی کا دوہرا معیار تھا، ایک طرف تو وہ رام رجیا کی بات کرتے، دوسری طرف ان کی خاموشی ہندو ایکسٹریمزم کے لیے لائسنس بن گئی۔ نہرو نے کبھی مسلمز کے پولیٹیکل رائٹس کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا۔ RSS جیسی ایکسٹریمسٹ گروپس اوپنلی مسلم ہیٹ کو پروموٹ کرتے رہے اور کانگریس انہیں سائلنٹ سپورٹ دیتی رہی۔ 1946 کے الیکشنز میں مسلم لیگ نے اوورویلمنگ میجورٹی جیتی۔ محمد علی جناح نے ثابت کر دیا کہ وہ مسلم لیگ کے لیڈر ہی نہیں بلکہ مسلمز کے مکمل مینڈیٹ کا نمائندہ بھی ہیں۔ برٹش بھی یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر امن نہیں آئے گا۔ ماؤنٹ بیٹن پلان کے ذریعے تقسیم کا فیصلہ
فیصلہ ہوا مگر یہ تقسیم اتنی جلدی اور غلط طریقے سے کی گئی کہ لاکھوں لوگ اس میں پس گئے۔ پارٹیشن کے وقت سب سے زیادہ ظلم مسلمز پر ہوا۔ پنجاب، دہلی اور بہار اور یوپی میں مسلم محلوں کو آگ لگائی گئی۔ RSS اور ہندو محاسبہ کے ٹرینڈ دستوں نے آرگنائز طریقے سے مسلم جینوسائیڈ کیا۔ آج بھی انڈیا اسے نہیں مانتا مگر یہ ماڈرن ورلڈ کا ایک سب سے بڑا ایتھک کلینزنگ کا واقعہ تھا۔ پاکستان کے شہروں میں بھی جواب میں ریئیکشن ہوا مگر وہ آرگنائز نہیں تھا، وہ ایک ڈسپریٹ اٹیمپٹ تھا اپنے گھر بچانے کے لیے۔ صرف پنجاب میں ہی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، لاکھوں کو ہجرت کرنا پڑی۔ آج بھی جب ہم پاکستان کے وجود پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمز انڈیا میں صرف سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوتے۔ آج بھی CAA، NRC، بابری مسجد اور کشمیر کے حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ انڈیا کا سیکولرزم صرف دکھاوا تھا۔ پاکستان ایک آئیڈیالوجی تھا اور ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔